بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میدان عرفات میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطبہ حج دیا تھا، آئیے اس خطبے کے اہم نکات کو دوہرا لیں، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا، میری ان باتوں کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اے لوگو سنو، مجھے نہیں لگتا کہ اگلے سال میں تمہارے درمیان موجود ہوں گا۔ میری باتوں کو غور سے سنو اور ان لوگوں تک پہنچا دو جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ اے لوگو، جس طرح یہ آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ جگہ عزت و حرمت والے ہیں، بالکل اسی طرح دوسرے مسلمانوں کی زندگی، عزت اور مال سب حرمت والے ہیں، تم اس کو چھیڑ نہیں سکتے۔ اے لوگو، لوگوں کے مال اور امانتیں واپس کر دو، کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کا نقصان نہ کرو، تاکہ تم بھی محفوظ رہ سکو۔ یاد رکھو، تم نے اللہ سے ملنا ہے اور اللہ تم سے تمہارے اعمال کی بابت سوال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سود کو ختم کر دیا ہے، اس لیے آج سے سارا سود تم بھی ختم کر دو، معاف کر دو۔ تم پر عورتیں حق رکھتی ہیں اور تم عورتوں پر حق رکھتے ہو۔ جب وہ اپنے حقوق پورے کر رہی ہیں تو تم ان کی ساری ذمہ داریاں پوری کرو گے۔ عورتوں کے بارے میں ہمیشہ نرمی کا رویہ اختیار کیا کرو، کیونکہ وہ تمہاری شراکت دار ہیں اور بے لوث خدمت گزار رہتی ہیں۔ اے لوگو، کبھی زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ اے لوگو، میری بات غور سے سنو، صرف اللہ کی عبادت کرو، 5 فرض نمازیں ادا کرو، روزے رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو، اگر استطاعت ہو تو اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج بھی کرو۔ زبان کی بنیاد پر رنگ، نسل بنیاد تعصب میں نہ پڑ جانا، کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر، کسی عربی کو اجمی اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تم سب اللہ کی نظر میں برابر ہو، برتری صرف اور صرف تقویٰ کی بنیاد پر ہے۔ اے لوگو، یاد رکھو، تم ایک دن اللہ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے حاضر ہوگے۔ خبردار ہوا میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ یاد رکھنا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، نہ کوئی نیا دین آئے گا۔ میری باتیں اچھی طرح سے سمجھ لو، میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن مجید اور میری سنت۔ اگر تم نے ان کی پیروی کی تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ سنو لوگو، جو موجود ہیں، اس بات کو اگلے لوگوں تک پہنچا دینا اور وہ پھر اگلے لوگوں کو پہنچائیں، اور یہ ممکن ہے کہ بعد والے میری بات کو پہلے والوں سے زیادہ بہتر سمجھیں اور عمل کر سکیں۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ اٹھایا آسمان کی طرف اور کہا، اے اللہ، گواہ رہنا، میں نے تیرا پیغام تیرے لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔